السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ سورہ الفجر کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس سورت کی تفصیل میں جانے سے پہلے سورۃ الفجر، اس کا زمان نزول اور موضوع اور مضمون کیا ہے، چند نکات ہم سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ پہلے ہی لفظ والفجر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور فجر یعنی پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ وہ وقت ہے جب رات کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف ایک سفید دھاری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ تو اس مناسبت سے علامت کے طور پر اس سورت کا نام الفجر ہے۔ زمان نزول کے تعلق سے یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی مکہ میں، جب اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف ظلم کی چکی چلنی شروع ہو چکی تھی۔ اسی بنا پر اہل مکہ کو عاد اور سمود اور فرعون کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ یہ بڑی بڑی قومیں تھیں اور یہ لوگ واقف تھے، ان کا جو انجام ہوا اس سے ڈرایا گیا۔ اس کا موضوع اور مضمون یہ ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا کے اس بات دلائل پر ہے جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے جس طرح ترتیب وار استدلال کیا گیا ہے، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ غور سے سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ آگے حواشی میں ان چاروں چیزوں کی جو تشریح ہم نے کی، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اس باقاعدگی کی علامت ہیں جو شب و روز کے نظام میں پائی جاتی ہے، اور ان کی قسم کھا کر یہ سوال اس معنی میں کیا گیا کہ خدا کے قائم کیے ہوئے اس حکیمانہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی کیا اس امر کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ نظام جس خدا نے قائم کیا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ آخرت برپا کرے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کرے۔ اس کے بعد انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے بطور مثال قوم عاد اور سمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بہری طاقتیں نہیں چلا رہی ہیں۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو اس پورے کائنات کا نظام جو ہے کوئی اندھی بہری طاقت جو ہے وہ کوئی نہیں چلا رہا ہے، بلکہ نہ یہ دنیا کسی چوپٹ راجہ کی اندھیر نگری ہے، بلکہ ایک فرمانروائے حکیم اور دانا اس پر حکمرانی کر رہا ہے، جس کی حکمت اور عدل کا یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقل اور اخلاقی حس دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے اختیارات دیے ہیں اس کا محاسبہ کرے اور اسے جزا اور سزا دے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا، جس میں عرب جاہلیت کی حالت تو اس وقت سب کے سامنے عملاً نمایاں تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے 2 پہلوؤں پر تنقید کی گئی۔ ایک لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر، یعنی مٹیریلسٹک دنیا پرستی، یعنی مال ہی کی اہمیت، یعنی جو چیزیں دنیا میں میٹر کرتی ہیں وہی اس کی اہمیت، آخرت ان کی نظر میں نہیں تھا۔
تو یہ مادہ پرستانہ نقطہ نظر جس کی بنا پر وہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت، ابھی اس کا اثرات جو ہے مادہ پرست اور دنیا پرست جو نظریات ہوتے ہیں اخلاق کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، چونکہ جب خوف خدا اور جواب دہی کا تصور نہ ہو، آخرت پر یقین نہ ہو، انکار ہے، تو ایسی صورت میں اخلاق اس کے اچھے کیوں ہوں گے؟ اخلاق کی بھلائی کیسے آ پائے گی؟ اخلاق کی بھلائی تو اسی وقت آتی ہے جب انسان کے اندر خوف خدا ہو، جواب دہی کا ڈر ہو، اور اسے یہ احساس ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ابدی جو ہے آخرت ہے، ہمیشہ رہنے والی، تو ظاہر ہے وہ فوکس، اس کا مقصد آخرت کی فلاح کے حساب سے پھر وہ عمل کرے گا، نہ کہ دنیا کے فائدے کے لیے۔ دنیا کے فائدوں کے لیے کرے گا تو پھر اس کے اندر اخلاق کی بھلائی کی امید کرنا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نظریہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور آج بھی جو بھی مادہ پرست ہیں، جو دنیا پرست ہیں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے اخلاق کے اندر بھی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کرنے کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے، اور دولت اور جاہ و منزلت کے حصول یا فقدان عزت اور ذلت کا معیار قرار دیے بیٹھے تھے، اور اس بات کو وہ لوگ بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے، نہ رزق کی تنگی کوئی سزا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ نے کسی کو اگر دولت دیا ہے، کسی کو جاہ و اقتدار کسی کو دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی انعام ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، تو یہ گویا رزق کی کمی ہے، تو یہ گویا کہ یہ اس کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی سزا ہے کر کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان لے رہا ہے۔ ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ انسان ہمارا امتحان ہے کہ دولت پا کر وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر چل پڑتا ہے۔ دونوں چیزیں، دولت پا کر کیسا ہوئی ہے، اور تنگ دستی میں کس روش پر وہ چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ گویا دونوں صورتوں میں انسان کی آزمائش ہے۔ اب اس میں جو ثابت قدم رہیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ تو دوسرا یہ لوگوں کا یہ طرز عمل کہ یتیم بچہ باپ کے مرتے ہی ان کے ہاں کس قسم پرسی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس دور کے اندر، اور آج بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کا بس چلتا مردے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جاتا، اور کمزور حقداروں کو دھتا بتا دیتا ہے۔ تو اور مال کی حرص لوگوں کو ایک ایسی نہ بجھنے والی پیاس کی طرح لگی ہوئی ہے کہ خواہ کتنا ہی مال مل جائے ان کا دل سیر نہیں ہوتا ہے نا۔ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے بہت لالچی ہے۔ اگر انسان مال کی محبت میں گھرا ہوا ہے، اگر اسے 2 وادی سونا دیا جائے تب بھی وہ جو ہے تیسرے وادی کی تمنا کرے گا اور اس کے پیچھے پڑے گا۔ تو گویا انسان کا پیٹ یعنی قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یعنی اس کو جو مطمئن جو ہوگا، جو اطمینان جو ہوگا وہ قبر کی مٹی سے ہی ہوگا۔ تو انسان اتنا مال سے، سورہ عادیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انسان جو ہے مال اور دولت سے بے حد محبت کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے کتنا بھی مال مل جائے سیر نہیں ہوتا۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا یہ طرز عمل ہے ان کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ محاسبہ ہوگا، یعنی انٹروسپیکشن ہے، جائزہ، سوال جواب ہوگا اور ضرور ہوگا، اور وہ اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس وقت جزا اور سزا کا انکار کرنے والوں کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جسے آج وہ سمجھانے سے نہیں مان رہے ہیں، مگر اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔
ہاں ایوری تھنگ کمس ایٹ اٹس اپوائنٹیڈ ٹائم ہوتا ہے نا، ہر چیز اپنے وقت کے اس کے اوپر آتی ہے، اور جب وہ آ جائے گی اب یہ منظر آخرت کا، تو اس وقت سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو وقت ہم کو اس دنیا میں ملا ہے اسے ہم غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کریں اور راہ حق کی تلاش میں لگے رہیں، اور جو ہے حق بات کو قبول کریں، عمل کریں اور اس کو پہنچائیں۔ تو یہ کام جو ہے کرنے کا ہے۔ تو منکر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا، کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، تو لیکن وہاں پہ کوئی یہ فکر کام نہیں آئے گی، مگر یہ ندامت اسے اللہ کی سزا سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن انسانوں نے دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس حق کو قبول کر لیا ہوگا جسے آسمانی صحیفے اور اللہ کے انبیاء پیش کر رہے تھے، تو اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ کے عطا کردہ اجر سے راضی ہوں گے۔ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں اور جنت میں داخل ہوں، تو ہو جائے۔ تو یہ دراصل اس صورت کا نام، زمان نزول اور مرکزی موضوع مضمون ہے جو ہم نے سماعت کیا۔ اب اس آگے کی صورتوں کے اندر پہلی جو فرمایا گیا والفجر، یعنی والفجر یعنی قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یہ ابتدائی 5 آیتیں جس کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ پہلی آیت کی تفسیر، پہلے ان 5 آیتوں کی تفسیر جو ہے جمع کر کے مفسر نے لکھا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا، حتیٰ کہ جفت اور طاق کے بارے میں تو 36 اقوال ملتے ہیں۔ بعض روایات میں ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آگے انداز بیان پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پیش فرما رہے تھے اور منکرین اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اس بات کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی، مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا کہ کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، یعنی کیا اس حق بات پر شہادت دینے کے لیے اس کے اور کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ہوش مند انسان اس بات کو مان لے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ بحث تھی کیا جس پر ان 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی؟ اس کے لیے ہمیں پورے مضمون پر غور کرنا ہوگا جو بات کی آیتوں میں تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا سے شروع ہو کر سورہ کے آخر تک چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بحث جزا سزا کے بارے میں تھی جس کو ماننے سے اہل مکہ انکار کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا قائل کرنے کے لیے مسلسل تبلیغ و تلقین فرما رہے تھے۔ اس پر فقر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اس بات کو باور کرنے کی لیے یہ 4 چیزیں کافی نہیں ہے کہ کسی صاحب عقل آدمی کے سامنے اور کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ ان قسموں کا یہ موقع محل متعین ہو جانے کے بعد لا محالہ ہمیں ان میں سے ہر ایک کے وہ معنی لینے ہوں گے جو بات کے مضمون پر دلالت کرتے ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا فجر کی قسم، جیسا کہ ابتدا میں ہمارے سامنے بات آئی، فجر پاؤ پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جب رات کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف ایک سفید دھاری کے شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ سلسلہ بیان کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا کہ اس سے مراد مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 راتیں ہیں۔ پہلی 10 آیتیں وہ جن میں چاند ایک
چاند جو ہے ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چاند آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف 10 راتیں جن میں رات کا بڑا حصہ پاندے چاند سے روشن رہتا ہے، آخری 10 راتیں وہ جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹا اور رات کا بیشتر حصہ تاریک تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پر پوری رات تاریک ہو جاتی ہے، ہو جاتی۔ اس کے بعد فرمایا جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے 2، 4، 6، 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1، 3، 5، 7۔ عمومی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر چیز یا تو جوڑا پیدا ہے یا تنہا، لیکن چونکہ یہاں بات دن اور رات کی ہو رہی، اس لیے سلسلے مضمون کی مناسبت سے جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام ہے، چینج آف ڈیز ہے، کہ مہینے کی تاریخیں 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہوتی جاتی ہیں، اور ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے۔ آخر میں فرمایا رات کی قسم جبکہ وہ رخصت ہو رہی، یعنی وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوتی ہے، خاتمے پر آ لگی ہو اور پو پھٹنے والی ہو۔ انشاءاللہ بقایا آئندہ ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔